البرٹ آئنسٹائن کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ شاندار ذہنوں میں سے ایک کے طور پر بڑے پیمانے پر سمجھا جاتا ہے۔ طبیعیات اور ریاضی کے شعبوں میں ان کی شراکت نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیا اور 20ویں صدی کے کچھ اہم ترین سائنسی دریافتوں کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں ہرمن اور پولین آئنسٹائن کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی ایک سیلز مین اور الیکٹریکل انجینئر تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک باصلاحیت موسیقار تھی۔ آئنسٹائن کا خاندان یہودی اور متوسط طبقے کا تھا اور البرٹ ان کے 2 بچوں میں پہلا تھا۔ آئنسٹائن نے ریاضی اور سائنس میں ابتدائی دلچسپی ظاہر کی اور اس کے والدین نے اسے کتابیں اور تعلیم مواد فراہم کر کے اس کی تجسس کی حوصلہ افزائی کی۔ تاہم البرٹ نے اسکول میں جدوجہد کی اور روایتی تعلیمی ترتیبات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ اکثر اپنے اساتذہ کے ساتھ جھڑپیں کرتا تھا، جنہوں نے اس کی غیر روایتی سوچ اور اختیارات کے بارے میں سوالات کو خلل ڈالنے والا پایا۔ 1894 میں 15 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے زیورخ میں سوئس فیڈرل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلے کے لیے درخواست دی، جو کہ یورپ کی سب سے باوقار تکنیکی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ تاہم وہ داخلے کے امتحان میں ناکام رہے اور اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے سوئس پریپریٹری اسکول میں جانے پر مجبور ہوئے۔ 1 سال کے گہرے مطالعے کے بعد آخرکار آئنسٹائن کو 1896 میں ETH میں داخل کر دیا گیا۔ اس نے اپنے کورس ورک میں خاص طور پر ریاضی اور طبیعیات میں 1900 میں فزکس میں ڈگری کے ساتھ گریجویشن کیا۔ ابتدائی کیریئر۔ گریجویشن کے بعد آئنسٹائن نے تعلیمی اداروں میں نوکری تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کی اور اس نے کئی سال عجیب و غریب ملازمتیں کرنے اور نجی ٹیوشن کرنے میں گزارے۔ 1902 میں اس نے ہن سوئٹزرلینڈ میں پیٹنٹ کلرک کے طور پر ملازمت اختیار کی، جس کی وجہ سے وہ اپنی سائنسی تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے اپنی کفالت کر سکے۔ اس وقت کے دوران آئنسٹائن نے نظریاتی طبیعیات پر مقالے شائع کرنے شروع کیے، جن میں روشنی کی نوعیت اور نظریہ اضافیت پر ان کا اہم کام شامل تھا۔ اس کی تحقیق کو سائنسی برادری نے بڑی حد تک نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے خیالات آخرکار کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیں گے۔ 1905 میں آئنسٹائن نے 3 مقالے شائع کیے جو جدید طبیعیات کا دھارا بدل دیں گے۔ پہلا کاغذ فوٹو الیکٹرک اثر پر تجویز کیا کہ روشنی توانائی کے مجرد پیکٹوں یا فوٹون سے بنی ہے۔ دوسرا مقالہ براؤنی موشن پر خیالوں میں ذرات کے حرکات کے لیے ریاضیاتی وضاحت فراہم کرتا ہے، اور تیسرا مقالہ خصوصی اضافیت پر خلائی وقت کا تصور پیش کیا اور یہ ظاہر کیا کہ طبیعیات کے قوانین تمام مبصرین کے لیے یکساں ہیں، چاہے ان کی حرکت کچھ بھی ہو۔ خاص اضافیت پر آئنسٹائن کے کام نے انہیں بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کی اور بالآخر انہیں 1909 میں زیورخ یونیورسٹی میں پروفیسر شپ کی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے اپنی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی سمیت زمینی تحقیق شائع کرنا جاری رکھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کشش ثقل ایک قوت نہیں ہے بلکہ ایک طاقت ہے، خلائی وقت کے گھماؤ۔ 1914 میں آئنسٹائن برن یونیورسٹی میں پوزیشن لینے کے لیے جرمنی واپس آیا۔ وہ سیاسی سرگرمی میں شامل ہو گیا، جنگ اور قوم پرستی کے خلاف بولا اور امن پسندی اور بین الاقوامی تعاون کی وکالت کی۔ سائنس اور سیاست میں آئنسٹائن کی شراکت نے انہیں بے شمار تعریفیں حاصل کیں، جن میں 1921 میں فزکس کا نوبل انعام بھی شامل ہے۔ اس نے اپنی زندگی بھر زمینی تحقیق شائع کرنا جاری رکھا، جس میں کوانٹم میکینکس پر ان کا کام اور فطرت کی بنیادی قوتوں کو متحد کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ 1933 میں نازی پارٹی کے عروج اور یہودیوں کے ظلم و ستم کے بعد آئنسٹائن جرمنی سے فرار ہو گیا۔ وہ امریکہ ہجرت کر گئے، جہاں انہوں نے پرنسٹن، نیو جرسی میں انسٹی ٹیوٹ فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز میں پوزیشن حاصل کی۔ آئنسٹائن ریاستہائے متحدہ میں جوہری تخفیف، اسلحہ اور شہری حقوق کے لیے ایک آواز کا وکیل بن گیا۔
اور وہ 1955 میں اپنی موت تک اپنی سائنسی تحقیق پر کام کرتا رہا۔ اس کا فکری تجسس اور سماجی انصاف سے وابستگی۔ ذاتی زندگی۔ اپنے سائنسی مشاغل کے علاوہ البرٹ آئنسٹائن کی ذاتی زندگی بھرپور تھی۔ 1903 میں اس نے ETH زورخ میں طبیعیات کا ایک ساتھی طالبہ ملیوا مارک سے شادی کی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، لیکن ان کی شادی تناؤ کا شکار تھی اور 1919 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد آئنسٹائن نے اپنی کزن ایلسا لیونتھل سے شادی کی، جو ان کی دیرینہ دوست اور باعتماد تھی۔ ایلسا نے آئنسٹائن کی سائنسی کام کی حمایت کی اور اس کی عوامی تصویر کو منظم کرنے میں مدد کی۔ یہ جوڑا 1936 میں ایلسا کی موت تک ساتھ رہا۔ آئنسٹائن اپنی سنکیوں کے لیے جانا جاتا تھا، جس میں ان کی ڈھنگی شکل، موسیقی سے محبت اور آرام کرنے کے لیے جہاز رانی اور وائلن بجانے کی عادت شامل تھی۔ اس کا سماجی ضمیر بھی مضبوط تھا اور وہ انسانی حقوق، امن پسندی اور جوہری تخفیف اسلحہ سمیت انسانی مقاصد کے لیے پرعزم تھا۔ سائنس میں البرٹ آئنسٹائن کی شراکت نے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ میں انقلاب برپا کر دیا۔ 20ویں صدی کے چند اہم ترین سائنسی دریافتوں کی بنیاد رکھی۔ خصوصی اور عمومی اضافیت، کوانٹم میکانکس اور روشنی کی نوعیت پر ان کے کام کے لیے جدید طبیعیات میں ترقی کی راہ ہموار کی، بشمول ایٹمی توانائی کی ترقی اور بلیک ہولز کا نظریہ۔ تاہم آئنسٹائن کی وراثت کی ان کی سائنسی شراکت سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ وہ سماجی انصاف کے علمبردار ہیں اور انسانی حقوق کے کٹر محافظ تھے۔ امن پسندی، بین الاقوامیت اور شہری آزادیوں پر ان کی تحریروں نے کارکنوں اور مفکرین کی نسلوں کو متاثر کیا اور ان کی عوامی شخصیت نے انہیں دنیا بھر میں ایک محبوب شخصیت بنا دیا۔ آج البرٹ آئنسٹائن کو انسانی تحریک کے سب سے ذہین اور ذہنوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بصیرت والا مفکر جس نے سائنس کا رخ بدل دیا اور کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیا۔ اس کی میراث دنیا بھر کے سائنسدانوں، کارکنوں اور مفکرین کے لیے ایک تحریک کا کام کرتی ہے، اور اس کے خیالات دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ اور اس میں ہمارے مقام کو تشکیل دیتے رہتے ہیں۔